الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں سورۃ الحج کا بیان جاری ہے. بہت گفتگو اس سلسلے میں کر چکا ہوں. خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مکہ مکرمہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں
اس کے کچھ فضائل اور مناقب بھی بیان کر چکا ہوں۔ کعبۃ اللہ، اللہ تعالی کا گھر، زمین پر پہلا گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر، اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ یعنی پیدل، اور دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فائدے پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ مکہ مکرمہ جانے والے حج کی نیت سے اور عمرہ کی نیت سے، حج کے معنی اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی نیت سے نکلنا، اور مکہ مکرمہ میں جا کر 5 خاص دنوں میں خاص ارکان جن کو مناسک بھی کہتے ہیں ادا کرنا، یہ حج۔ عمرہ کے معنی آباد رکھنا، چونکہ ہر وقت عمرہ جاری رہتا ہے، اس سے وہ جگہ آباد رہتی ہے۔ تو حاجی ہو یا معتمر عمرہ کرنے والا، جو بھی اپنے گھر سے سفر کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت طواف کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا۔ طواف وہ نیکی ہے جو صرف کعبۃ اللہ کے لیے ہے۔ اگر عربی جانتے ہوں تو اس کے معنی گھومنے کے بھی ہیں، کسی کے گرد پھیرا لگانا، لیکن جب ہم طواف کی بات کرتے ہیں تو طواف سے مراد ہمارے ہاں یہ معنی معلوم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کے گرد 7 پھیرے لگاتے ہیں، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فائدے پائیں۔ لازمی بات ہے جو وہاں موجود ہے، حاضر ہے۔ یہاں لِيَشْهَدُوا سے آپ سمجھدار ہیں، شاہد جس کے معنی عام لوگ گواہ کرتے ہیں، گواہ بھی حاضر کو کہتے ہیں، جو حاضر و موجود ہو وہی گواہ ہوتا ہے۔ تو حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی آپ اچھی طرح یہاں سمجھ لیں کہ اگر ہم شاہد کے معنی حاضر و موجود کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ دینی دنیاوی وہ فائدے ان کو ملیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، عفو، معافی، مغفرت، بخشش، اور ایام حج میں جانے والوں کو دنیاوی فائدے جو وہ تجارت کریں یا اور کچھ کریں۔ یہاں منافع کا لفظ یہ نکرہ لانے میں علماء فرماتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والوں کو ان ایام میں
مخصوص طریقے سے عبادت اور منافع یعنی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مقامات پر دوسرے دنوں میں ہوتے نہیں۔ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ نے اس موقع پر جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے مطابق جو بھی وہاں جاتا ہے دینی فائدہ بھی پاتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی پاتا ہے۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، رابطے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تجارت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، یعنی فائدے سے خالی کوئی بھی نہیں رہتا۔ جب وہاں آنا ہے، طواف کرنا ہے، عبادت کے ارکان، تو ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، اللہ تعالی کو یاد کریں۔ یہاں ایک دو باتیں میں آپ سب کے ذہنوں میں نقش کروانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کبھی آپ عبادت کے لیے مسجد آئیں یا مکہ مکرمہ جائیں، اللہ کے گھر جب بھی جائیں تو اللہ سے باتیں کرنی ہیں، دوسروں سے اونچی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو ٹیلی فون آج نکل آیا ہے جس کو موبائل سیل فون عربی والے جوال کہتے ہیں، لوگ اس کو مسجد میں بھی بند نہیں کرتے۔ سب سے پہلا نقصان رنگ ٹون کا، جو اس کی گھنٹی بجتی ہے، موسیقی ہے۔ مسجد میں موسیقی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو اس کا گناہ، دوسرا یہ کہ آپ اللہ تعالی سے باتیں کرنے آئے ہیں یا دنیا سے؟ اگر آپ نے دنیا سے باتیں کرنی ہے تو مسجد سے باہر رہیے، مسجد میں آئے ہیں تو پھر اللہ سے باتیں کریں۔ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ آپ کی اللہ ہی سے تو باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے باتوں میں لگے ہوں، ایسی بات ہو گئی کہ ملنے گئے ہیں بادشاہ سے اور غلام سے دوستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بادشاہ کو چھوڑے گا سمجھدار کہلائے گا؟ نہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی طواف کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں فون، دوسروں کو فون کر کے اپنے پھیروں کی تعداد بتا رہے ہیں، یا مسجد نبوی میں ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں۔ میں اس حوالے سے اگر آپ کو احادیث سناؤں، ارشادات نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، تو پتہ چلے کہ مسجد میں غیر ضروری بات کرنے سے یہاں تک روایتیں 40 سال کی محنت برباد ہو جاتی ہے، اور ہم احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا انتظامیہ، اس کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، یا آپ دین کی بات کریں، دنیا کی بات مسجد میں نہ کریں۔ اور مسجد میں آئیں تو عبادت، یہ جان رکھیں، آپ دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اس کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ مہمان اپنے میزبان کی پسند کے مطابق نہ کرے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ میزبان کو پسند نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، سمجھنے کے لیے بات کی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ فی ایام معلومات،
فرمایا جانے ہوئے دنوں میں. دن اللہ کے ہیں سارے، مگر جن کو خاص اللہ تعالی یاد دلائے وہ دن خاص دن ہے. دن اور راتیں بنانے والا، کائنات بنانے والا اللہ تعالی، مگر اس نے سب کو ایک جیسا درجہ نہیں دیا. انسان کی ہر حرکت، ہر عبادت کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ محض ہاتھ کا ہلانا بھی، اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر کچھ بولنا بھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کائے کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صوفیاء کرام جو دین کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے. چنانچہ کیا کہتے ہیں وہ، جو دم غافل سو دم کافر، منو مرشد اے ہو پڑھایا ہو. دم سانس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک سانس بھی غفلت میں گزرا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح نہیں گزرا. میری مرشد کی یہی تعلیم ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو. ایک سانس بھی بے توجہی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے. ہم صبح سے شام تک اور شام سے اگلی صبح تک کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا حال ایسا ہی ہے؟ تو اگر غفلت ہے تو مسجد میں آنے کے بعد، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اور خاص دنوں میں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. باہر اگر ہمارا سانس غفلت میں گزرا ہے تو مسجد کے اندر آئے ہیں عبادت کے لیے، یہاں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ذکر الہی کو حج کی عبادت کی غایت یعنی ضرورت بنانے میں کیا اشارہ ہے کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض و غایت اللہ کی ذات ہو. اس کا حج دکھاوے کے لیے نہ ہو، حاجی کہلانے کے لیے نہ ہو. وہ مکہ مکرمہ جا کر مناسک ادا کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور شاباش دیں، میں وہ اس لیے کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے. اب اس کو میں دوبارہ وہ بات پھر ایک مرتبہ دوہرا کر سمجھاتا ہوں، شاید آسان ہو جائے سمجھنا. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیہ ہیں، مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں. کسی نے دیکھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں مشعل تھی، آگ تھی، دوسرے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا. تیزی سے جا رہی تھی، جس کو آپ تھوڑا سا دوڑنا کہتے ہیں. دیکھنے والے نے کہا اماں جان تیزی سے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک میں پانی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں. پانی اس لیے کہ دوزخ کو بجھا دوں، آگ اس لیے کہ جنت کو لگا دوں. اور دیکھنے والے نے کہا اماں جان ہم گھلے جا رہے ہیں فکر میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائیں، آپ دونوں کو ہی ختم کر دیں، یہ کیا بات ہے؟
تو انہوں نے ایسا کرنا نہیں تھا، بات سمجھانی تھی۔ انہوں نے کہا میں اسی لیے ہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کو بجھا دوں۔ کیوں؟ کہ کوئی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ جنت میں چلا جائے، کوئی اس لیے روزہ رکھتا ہے جنت میں چلا جائے، نیکی اس لیے کرتا ہے کہ جنت مل جائے، برائی سے بچتا ہے دوزخ سے بچ جائے۔ میں چاہتی ہوں یہ دونوں ختم ہو جائیں تاکہ جو عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، دوزخ سے بچائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھنا کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد کسی کا کوئی ہوگا کہ میں نفل پڑھ لوں میرا کام ہو جائے، میں فلاں کام کر لوں تاکہ میرے ساتھ یہ ہو جائے، تو ہم تو کوئی سوداگری والا معاملہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے سمجھانے والوں نے کہا سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ثواب کا لالچ نہ رکھیں، جنت کی خواہش نہ رکھیں، دوزخ سے بچنے کی فکر نہ رکھیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہہ کیا رہا ہوں عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے کریں۔ ہم منہ سے کلمات اچھے نکالتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مگر وہ بھی شاید دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے نہیں کہتے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض کیا ہو؟ رب تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کی اونچی۔ اب میں قرآن کی ایک آیت کے الفاظ پڑھتا ہوں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ہر شے ایک